بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ عظیم الشان ایمان افروز تقریب سعید اعلان نتائج و تعطیلات و تقسیم اسناد و انعامات کے سلسلہ میں مادر علمی عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ اور رضویہ میں انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء کرام کہ جنہوں نے علم کا ایک اور زینہ طے کیا، کامیابی کی ایک اور منزل حاصل کی، اور اس میدان میں ایک درجہ اور بلندی نصیب ہوئی۔ اللہ کریم سبھی کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور وہ فضلاء کرام جو اس سال دستار فضیلت کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، میں اقبال کی زبان سے انہیں یوں عرض کروں گا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس تقریب سعید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مربی و محسن، ہم سب کے استاذ، ہم سب کے محسن، بلکہ محسن اہل سنت، مخدوم اہل سنت۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس تقریب سعید کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم پاکستان، جامعہ نظامیہ رضویہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم اساتذہ ذی وقار، فضلائے جامعہ، طلباء جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سالانہ تقریب دیکھیے، ایک تقریب ہوتی ہے سال کے شروع میں، نئے تعلیمی سال کا آغاز، پلک چپکنے میں سال گزر گیا، تو یوں ہی سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، قیامت کا قرب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے گمراہی سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں اللہ چلاتا رہے جن پر اس کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ میرے ذمے جو کام ہوتا ہے، سال کے شروع میں بھی اسباق کے افتتاح میں بسم اللہ کرانی شروع، اور آخر میں پھر آپ کو اختتامی کلمات اور الوداع کہنا، جس میں آپ بڑے خوش ہو کے بھاگتے ہیں، جی چھٹیاں ہو گئیں، اور مجھے اور اساتذہ کو دیکھ دیکھ کے ذرا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی نظام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کیا کرتے ہیں اس تقریب میں کہ اس سال میں علماء و مشائخ اہل سنت میں سے جو بزرگ ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے اس موقع پر بھی جب ان کا وصال ہوتا ہے تب بھی اسمبلی میں فاتحہ کراتے ہیں، اور سال کے اختتام پر بھی پھر ان بزرگوں کے لیے جن کا وصال اس سال ہوا ہوتا ہے، اور جامعہ کے اساتذہ اور جامعہ کے بانیان شروع سے لے کر کے اب تک ان بزرگوں کی بارگاہ میں بھی تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اساتذہ کرام کے جو متعلقین ہوتے ہیں جن کا وصال اس سال ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہم کرتے ہیں۔ تو مشترکہ طور پر، مجموعی طور پر ان تمام بزرگوں کے لیے فاتحہ شریف، ایک بار سورہ فاتحہ شریف، 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجئے تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر وہ تمام بزرگوں کے اسماء نہیں لے سکوں گا، تو مجموعی طور پر سب کے لیے فاتحہ شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم
सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अल्लाह, अपने महबूब के सदके जामिया की पहली ईंट से लेकर के अब तक जिन जिन हमारे असलाफ बुजुर्गों ने जामिया की इस तामीर में, तोसी में, तरक्की में कुछ भी किरदार अदा किया है, अब वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। मेरे अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमा और असातिज़ा किराम और असातिज़ा के मुतल्लिकीन में से जो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, हमारे जामिया के तलबा में से, फुज़लाए जामिया में से, उनके अजीज़ व अकारिब में से मेरे अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा और सबको दर्जात की बुलंदी अता फरमा। ख़ास तौर पर चंद रोज़ कबल हमारे जामिया के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फजल हन्नान साहब सईदी की वालिदा माजदा, उनका विसाल हुआ ये चंद दिन पहले। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। ये हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अली शरकपुरी, ये बरतानिया में रहते हैं, इनकी वालदा मोहतरमा का विसाल हुआ, उनको भी इसाले सवाब अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। और जनाजा भी पढ़ाने की सादत मुझे मिली थी, वहाँ भी ये दुआ की थी। फिर दुआ कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की, उनको दीन की तरफ लगाया, सारे भाइयों को, उनके जितने भी बेटे हैं डॉक्टर साहब इनके, तो अल्लाह ताला इनकी ये दीनी खिदमात, इनका पढ़ना पढ़ाना उनके हक में सदकाए जारिया बना दे और ये उनको सवाब मिलता रहे। अल्लाह पाक हम सब को अपना फरमा बरदार बंदा और अपने महबूब नबी का गुलाम बनाए। हरमैन तय्यबैन की बार बार बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी व आलिहि वसल्लम। ये आपके इम्तिहान का जो नतीजा, वो सिर्फ एक दिन वक्फा किया जाता है, उसमें इतना ये लंबा चौड़ा काम, तो इसमें जो हजरात ताउन करते हैं इम्तिहानात के इनेकाद में और नतीजा की तैयारी में, वो असातिज़ा किराम, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन दिनों में वो ज़रा जो हमारे मतबख का निज़ाम है, लंगर खाना, उन पर भी ज़रा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसको बखूब निभाते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर नाज़िम दफ्तर, यादगार असलाफ, हम सब के बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब हज़ारवी, उनका भी इसमें बड़ा किरदार होता है। तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। वो बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत हैं हमारे जामिया में, तो अल्लाह ताला बीमार वो रहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामिल शिफा अता फरमाए, उनका भी शुक्रिया। और फिर ये डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिठाई वाले नहीं हैं, ये किताबें हैं
جو اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات میں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کتابیں جو لوگ تعاون کرتے ہیں، عطیہ کے طور پر دیتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ان میں بھی کچھ حصہ ڈالتا ہوں، اور الحاج پیر محمد شفیق کیلانی صاحب کی طرف سے بھی کچھ کتابیں آتی ہیں، اور ملک شبیر حسین صاحب، یہ شبیر برادر اردو بازار میں کافی کتابیں انہوں نے بھی دی ہیں۔ حافظ مزمل امتیاز، یہ ہمارا جو مکتبہ ہے گیٹ پر، مولانا حاجی امتیاز حسین سیالوی کے بیٹے، اور قاری محمد داؤد چترالوی، مولانا غلام رسول ہمدمی، مولانا ریاض احمد صاحب سمدانی، یہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، یہ بھی ہر سال اس موقع پر اپنی طرف سے کچھ کتابیں عطا فرماتے ہیں۔ مولانا نثار احمد قادری، مولانا وقار عباس سیالوی، اور بزم رضا کی طرف سے بھی عطیہ دیا جاتا ہے، اور الحاج مولانا حافظ محمد یونس ضیاء قادری، یہ جو کتاب ہے نا الجھن میں سلجھن، وہ ہر سال دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم انعامات میں شامل کرتے ہیں۔ تو ان سب حضرات کا شکریہ۔ اور ایک اور بھی چیز پیش کیا کرتا ہوں سال کے اختتام پر اس تقریب میں، اعداد و شمار۔ یہ جو سال گزرا ہے نا شروع سے لے کر کے اب تک، اس کے ساتھ جو متعلقہ اعداد و شمار ہیں وہ بھی ہر سال پیش کرتا ہوں، تو وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ جب میں پیش کیا کرتا شروع کیے تھے تو حضرت قبلہ فقیہ ملت مفتی اعظم ہم سب کے استاد رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آپ صاحب تمہارے جو کھانے کے لقمے ہیں نا وہ بھی گنتا رہتا ہے، سال میں تم نے کتنے لقمے کھائے ہیں، تو بڑی دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب سب سے پہلے تو طلباء کی تعداد با اعتبار شعبہ جات، سمائی امتحان جب ہوا تھا اس سال تو اس موقع پر درس نظامی میں طلباء کی تعداد تھی 1008 طلباء، شعبہ تجوید میں تھے 56، حفظ و ناظرہ میں تھے 115، تو سمائی امتحان کے موقع پر ٹوٹل تعداد ہمارے طلباء کی تھی 1179۔ جب ششمائی امتحان ہوا تو اس موقع پر یہ ٹوٹل تعداد 1137، اور اب سالانہ امتحان کے موقع پر یہ ٹوٹل تعداد 1000 سے کچھ اوپر ہے، 23,864 ساتھی درس نظامی میں جو امتحان میں شریک ہوئے سالانہ، 42 ہیں جو تجوید میں، اور 117 ہیں جو شعبہ حفظ اور ناظرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اساتذہ کرام کی تعداد اس سال درس نظامی میں 19 اساتذہ، یہ یہاں مرکز کی بات کر رہا ہوں، برانچوں والے اساتذہ وہ الگ سے ہیں، تجوید میں 2 اساتذہ اور حفظ و ناظرہ میں 5، ٹوٹل تعداد ہمارے اساتذہ کی یہاں مرکز میں 26۔ اور جو کلاسیں یہاں چل رہی ہیں درس نظامی کی 17 کلاسیں، کیونکہ نفری زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کلاسوں کو پھر تقسیم کر دیتے ہیں گروپوں میں، کسی کلاس کے 2 گروپ بناتے ہیں، کسی کے 3 بھی بنانے پڑ جاتے ہیں، تو درس نظامی میں 17 کلاسیں، تجوید و قرات میں 2 اور حفظ و ناظرہ میں 5، تو ٹوٹل کلاسیں ہمارے ہاں یہاں مرکز میں 24۔ فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں جن کی پچھلے دنوں دستار بھی ہم نے کرائی سالانہ جلسے میں، درس نظامی سے یعنی دورہ حدیث پڑھ کے جو ساتھی فارغ ہوئے 263، اور تجوید و قرات میں 48،
جن میں مرکز کے 17 اور شعبہ حفظ و ناظرہ میں 125 طلباء حافظ بنے جو فارغ ہوئے مکمل ان کی دستار ہوئی، مرکز میں 12 باقی برانچوں سے۔ تو کل انعامات جو دیے جا رہے، ٹوٹل انعامات اللہ اکبر، یہ 63 انعامات درس نظامی والوں کو دیے جائیں گے، جن میں اعزازی 37 ہیں، اور تجوید و قرات میں 6 انعامات، چونکہ 2 کلاسیں ہیں، ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 3 ساتھیوں کو انعام دیا جاتا ہے، تو شعبہ تجوید میں 6 انعامات اور حفظ و ناظرہ میں 3 انعامات، تو ٹوٹل تعداد 18، حفظ و ناظرہ میں 18، تو ٹوٹل تعداد جو انعامات کی ہے 124۔ ممتحنین جنہوں نے سالانہ امتحان کی ذمہ داری جن کو سونپی گئی اور انہوں نے باحسن طور اس کو نبھایا، درس نظامی میں 15 ممتحنین، شعبہ تجوید و قرات میں 6، حفظ و ناظرہ میں 3، تو کل 24 ممتحنین نے یہ ذمہ داری ادا فرمائی۔ ہمارے جامعہ میں کل کمرے، درسگاہیں اور کل ہال کتنے ہیں وہ آپ نے دیکھے، جن میں رہائش رہی آپ کی 86 کمرے ہیں اور 5 بڑے ہال ہیں، درسگاہیں اور دفاتر 23، ہاسٹل جن میں طلباء کی رہائش ہوتی ہے وہ 73 کمرے اور 4 ہال جن میں طلباء کی رہائش ہوتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار، سال میں آپ نے کتنے دن پڑھا اور کتنے دن نہیں پڑھا، جی یہ بھی تو بتانا ہے نا۔ تعلیمی سال ہمارا شروع ہوا تھا جس دن بسم اللہ کی تھی، شوال کی 12 تھی، اور 24 مئی بروز ہفتہ جس دن ہم نے اسباق شروع کیے تھے، تو آج 2 شعبان ہے، 12 شوال کو شروع کیا تھا اور 2 شعبان کو آپ کو ہم فارغ کر رہے ہیں، 23 فروری ہے اور 2 شعبان المعظم۔ ٹوٹل جتنے دن آپ نے پڑھا 12 شوال سے لے کر کے 29 رجب تک 281 دن، اور یہ تو کل دن بنے نا، جن دنوں پڑھا 211 اور جن دنوں میں نہیں پڑھا وہ 70 دن نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس لیے نہیں پڑھا بھائی، اس میں 40 تو آ گئے جمعے، تو جمعے کو سبق نہیں ہوتے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 8 چھٹیاں ہوئی تھیں، 10 محرم کو اور 11 کو 2 چھٹیاں کی ہم نے، داتا صاحب کے عرس پر بھی 1 دن چھٹی کی، 12 ربیع الاول شریف کو چھٹی کی، 11ویں شریف کی 1 چھٹی کی، اور جس دن وہ جلسہ تھا اپنا شیخو پورہ میں اس دن بھی سبق نہیں پڑھے، تو یہ 54 دن تو یہ ہو گئے 56، اور باقی جو چھٹیاں تو نہیں ہوئیں لیکن سبق بھی نہیں ہوئے وہ 16 دن ہیں۔ سبق نہیں پڑھا آپ نے لیکن آپ کو چھٹی نہیں تھی کہ جدھر مرضی چلے جاؤ، وہ 3 دن وہ تھے جب سمائی امتحان ہوا، ان دنوں سبق تو نہیں ہوا تھا نا، مگر چھٹی بھی نہیں۔
اور 3 दिन शशमाही इम्तिहान के मौका पर और 10 दिन ये सालाना इम्तिहान के मौका पर लग गए, तो ये कुल 16 दिन हो गए जिनमें छुट्टी भी नहीं थी और सबक भी नहीं पढ़ा गया। अल्लाह अकबर। तो ये आदाद शुमार आपकी दिलचस्पी के लिए, ताकि इस साल में क्या खोया, क्या पाया, कितने दिन पढ़ा, कितने दिन छुट्टी की। तो अब ये मौका है सालाना, इस मौका पर हमारे जामिया के नाज़िम आला और तंजीमुल मदारिस के भी नाज़िम आला जिगर गोशाए मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब हनफी कादरी रज़वी हज़ारवी मुद्दज़िल्लुल आली वो खिताब फरमाया करते हैं इस मौका पर। उसके बाद फिर आपके नतीजे का ऐलान और तकसीम इनामात। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। स्टेज पर जलवा फरोज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा स्टेज पे आना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये एक हमारी रवायत चली आ रही है क़िबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा से, कि वो भी आखिरी प्रोग्राम में कुछ बातें तलबा से करते थे। तो क़िबला उस्ताद साहब के हुक्म पर उसी रवायत को चलाते हुए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं अपने असातिज़ा के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए, सेहत में बरकतें अता फ़रमाए, कि जिनकी वजह से ये अदारा कायम दायम है, जिनकी मेहनतों से ये अदारा कायम दायम है। और ख़ुसूसी दुआ उन अहबाब के लिए कि जो इस अदारे को चलाने के लिए हमारे साथ माली तावन फरमाते हैं। वो कई खामोश मुजाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो क़िबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा से के हयात में उनके दस्तो बाजू बने, उसके बाद से लेके आज तक वो फिर आगे उनकी औलादें ये जामिया के साथ आपकी खिदमत के लिए तावन करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में बरकतें अता फरमाए। आप आए क्यों थे वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब आपने पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा से जो इल्म हासिल किया, जो दीन के खादम बनने की आपने सफ़र शुरू किया, तो मेरा ख़्याल है कि एक साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अब हम में वो तब्दीली हमें ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को भी महसूस होनी चाहिए। मसलन यहाँ पे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो इस साल दौरा हदीस शरीफ से फारिग तहसील हो रहे हैं, वो तो अगले साल नहीं आएंगे, लेकिन बकाया अहबाब जो आएंगे इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जब वो घरों में जाएं तो उनके बहन भाई, वालदैन, बुज़ुर्ग, महल्लेदार, गांव के लोग, दोस्त, अहबाब ये समझें कि हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा रिश्तेदार ये
کسی دینی ادارے میں پڑھ کے آیا ہے، وہ تبدیلی آپ کے عمل سے ان کو پتہ چلے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز میں کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، بازاری لوگوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو جاتا تھا، لیکن اب آپ خادم دین ہیں۔ انشاءاللہ وقت گزرتا رہے گا، آپ دین کے مکمل جو ہے وہ خادم بن جائیں گے، فارغ التحصیل ہوں گے۔ تو اس میں دو تین چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا۔ ایک تو ان اساتذہ کا کہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی، ان کی عزت، جس ادارے میں آپ نے پڑھا وہاں کی عزت، جن دوستوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ان کی عزت، تاکہ آپ کے کسی قول یا فعل سے کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے جو بچہ اپنا پڑھنے کے لیے ایک دینی ادارے میں بھیجا تھا اس نے اپنا 1 سال ضائع کیا۔ آپ کے عمل سے یہ فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا معاملات کرنے پڑیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اکثر ساتھی حافظ ہوتے ہیں تو اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ جو نہیں بھی حافظ، وہ بھی اگر روز گھر والوں کے عزت کے لیے، ادارے کی عزت کے لیے، اساتذہ کی عزت کے لیے اور ثواب کی نیت سے کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کریں گے تو یہ معاملات انشاءاللہ ادارے کے حق میں، آپ کے اساتذہ کے حق میں، آپ جو دین کے خادم بننے چلے ہیں اس کے حق میں جو ہیں یہ کافی سود مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر مختلف قسم کی آج کل باتیں چل رہی ہیں، خصوصاً عقیدے کے لحاظ سے۔ میں یہ باتیں اس سے پہلے ایک مجلس میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایک سفر میں تھا تو ان احباب سے نہیں ہو سکی، لیکن آپ احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمیں کم از کم، مجھے نہیں پتا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری تلاوتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بزرگوں سے ہم نے جو سنا ہے کہ آپ کا عقیدہ سچا اور سچا ہونا چاہیے، وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ہمارے مربی و مشفق اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اصحاب کرام، اس سے پہلے انبیاء کرام نے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہماری جیب میں ہم ہر وقت ساتھ لے کے پھرتے ہیں موبائل کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 1-2 دن پہلے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے تھے، وہ کوئی نعت خوان ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہا تھا۔ شان بیان کرتے کرتے وہ یعنی کسی کو ناسبی، کسی کو خارجی، کسی کو کیا بک رہا تھا۔ آخر میں جا کے اس نے اس کلام میں یہ کہا کہ جو علی کو مانتا ہے، صرف علی کو مانتا ہے، وہ حلالی ہے، جو علی کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے استغفر اللہ، وہ حرامی ہے۔ یہ کلام وہ سٹیج پہ پڑھ رہا تھا۔ اتنا افسوس ہوا، لیکن آپ لوگوں نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا، جو سیکھا، جو سنا، اس پہ قائم دائم رہنا ہے۔ یہی ہماری آخرت میں ہمارے لیے جو ہے وہ کام آئے گا۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، آپ شہر میں ہیں، رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، جگہ جگہ نئے سے نئے فتنہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پہلے کہا کرتے تھے کہ عزت بناؤ، تو آج کل عزت بچاؤ جو ہے وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنی عزت بچانی چاہیے، ان برے لوگوں سے، ان گندے لوگوں سے، ان گندی ذہنیت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔
اللہ رب العزت ہم سے جو ہے وہ امتحان لیتا ہے بار بار، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ ایک طرف ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری سائڈ خالی ہے، ادھر جاتے ہیں تو تیسری سائڈ خالی ہے۔ تو یہ اب آپ دین کے خادم ہیں، ادارے میں پڑھتے ہیں، اب آپ نے اپنی چوائس سے جو ہے وہ دین کا خادم بننا قبول کیا ہے، تو اب ان تمام چیزوں کو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ جو قبلہ استاد حافظ صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ ظہیر بٹ صاحب اور ہمارے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے آپ کو کیا بتایا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید کام کریں گے، ہم مشاورت میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے سال میں آپ نصاب میں کچھ تبدیلی دیکھیں گے۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے اپنے عقیدے کے متعلق کیا بتایا ہمیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں جب دوبارہ ریپیٹ کر کے آدمی سنتا ہے یا دیکھتا ہے ان کو، تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اتنے بڑے علماء، اتنے اتنے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے، وہ کس حالت میں چلے گئے کہ اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، دین کے خادم آج بھی زندہ ہیں۔ میں مثال دوں گا مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی، ان کے اساتذہ میں محدث اعظم علیہ رحمہ کی، مولانا غلام رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر ان کے شاگردوں میں استاد حافظ صاحب، جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کمرہ چینج کرنا تو کیا، میں نے تو اپنی مسند تک چینج نہیں کی۔ تو ایسے بزرگ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے ہمیں ہمارا عقیدہ بتایا، ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا، وہ ان کے معمولات کیا تھے۔ آپ جب بھی دعا کریں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ادارے کے بانی کے لیے، قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کے لیے، اور خصوصی طور پر خاص کر ان احباب کے لیے جو ادارے کو آپ کی خدمت کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں۔ وہ سچی بات ہے، وہ ایسے خاموش مجاہد ہیں جو ہم سے رسید بھی طلب نہیں کرتے۔ استاد حافظ صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں، قبلہ بٹ صاحب، کہ وہ ہم سے کہتے ہیں ہمیں کوئی نام، کوئی پرچی، کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک سسٹم ہے آڈٹ کا، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی وہ رسید کاٹتے ہیں، لیکن وہ خاموش مجاہد ہیں۔ الحمدللہ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں ہم کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن حالات ملک کے ایسے ہیں، خصوصاً یہ سال تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم سب پریشان تھے کہ یہ سال مکمل کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یہ سال ہمارا مکمل ہوا۔ ہم مزید کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے انتظام کر سکیں۔ آپ آئیں، اپنے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جامعہ نظامیہ میں ہی آئیں، اہل سنت کے دیگر ادارے بھی ہیں، وہاں پہ ان کو بھیجیں، لے کے جائیں، ان کی سرپرستی کریں۔ اب دین پہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مشکل وقت ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل وقت یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو احباب اس ادارے کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے اساتذہ میں سے، دوست احباب میں سے خدمت سر انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے یہ انعامات کا جو ہے وہ تحفہ دیا۔ اپنے مجلس علماء نظامیہ کے دوست جو ہیں، بزم رضا کے جو دوست ہیں، خصوصاً ہمارے استاذ قبلہ حافظ عبدالاستاذ سعیدی صاحب اور قاری احمد رضا صاحب، جنہوں نے یہ اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہم جو خدمت آپ کی کر سکے ہیں اس کو قبول فرمائے، جو نہیں کر سکے
جو ہم کر سکتے تھے اور نہیں کر سکے اس پہ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو آپ اپنے اساتذہ کو، اپنے جامعہ کو، اپنے دوست احباب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آپ پند و نصائح پر مشتمل خطاب سن رہے تھے جانشین مفتی اعظم علیہ رحمہ کا، اور ابھی تازہ عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ کل شام رات کو ہی واپس پہنچے ہیں، تو آج آپ کو ملنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعادت جو عطا فرمائی ہے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دن کے وقفے میں یہ اتنا بڑا کام، نتیجہ تیار ہو جاتا ہے، لسٹیں بن جاتی ہیں۔ اس میں بہت اہم کردار ہے حضرت مولانا قاری احمد رضا صاحب سیالوی زیدہ مجدہ کا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو طلباء ان کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی دعائے خیر، اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو صاحبزادہ صاحب کا خطاب آپ نے سنا، وہ اشارہ کر رہے تھے فتنوں کا دور ہے، اس میں فتنوں سے دامن بچا کے سیدھی راہ پہ گامزن رہنا ناممکن نہیں، تھوڑا مشکل ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ نظامیہ رضویہ بزرگوں کی دعا سے اللہ پاک کے نظر رحمت اور نبی پاک کی نظر عنایت سے سیدھی راہ پر قائم ہے، نہ ناصبیت کی طرف مائل ہے نہ رافضیت کی طرف۔ ہاں دیکھیے، جو آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ پر تنقید کرے، ان کی گستاخیاں کرے، اس کا بیڑا غرق ہے۔ اور جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے، دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں محبت ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ جس کے دل میں حقیقتاً آل بیت کی محبت ہو وہ صحابہ پر تنقید کر سکتا ہی نہیں، اور جس کے دل میں حقیقتاً صحابہ کی محبت ہو وہ آل بیت پر تنقید کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دونوں آپس میں باہمی شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ تو جو آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ پر تنقید کرے، بیڑا غرق ہے اس کا، اور جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور آل بیت پر تنقید کرے اس کا بھی بیڑا۔ تو بیڑا پار کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی پر قائم و دائم رکھے۔